میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ حنان میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا گروپ میں میسج کر دو تو پھر میں لیکچر سٹارٹ کرتی ہوں. جو لوگ رہ گئے ہیں وہ جلدی سے آن لائن ہو جائیں. چلو ٹھیک ہے, گروپ میں میسج کر دو, میں ویٹ کر رہی ہوں. پھر 2-4 منٹ تک لیکچر سٹارٹ کرتے, تھوڑے زیادہ لوگ ہو جائیں, صرف 9 لوگ ہیں. کر دیا گروپ میں میسج آپ لوگوں نے؟ چلو میں لیکچر سٹارٹ کر رہی ہوں. آج کا ہمارا لیکچر ہے کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, کمیونیکیشن بھی جو ہے وہ تھراپیوٹک کمیونیکیشن ہے. ٹھیک ہے, کمیونیکیشن ہم دیکھیں گے یہ کیا ہوتی ہے. ویسے تو یہاں پہ ٹاپک جو ہے وہ کچھ اور بنتا تھا اکارڈنگ ٹو کریکولم, لیکن میں یہ کروا رہی ہوں تو پھر اس کے بعد ہم اسے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یونٹ وائز. اب تھراپیوٹک سے کیا لگ رہا ہے کہ تھراپیوٹک کا کیا مطلب ہوگا اور کمیونیکیشن کا کیا مطلب ہے؟ میرا خیال ہے فرسٹ ایئر میں آپ لوگوں نے پڑھا تو ضرور ہوگا. کیا مطلب ہے تھراپیوٹک کمیونیکیشن کا؟ کون بتائے گا؟ ہاں جی, عروج فاطمہ بتاؤ تھراپیوٹک کمیونیکیشن کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی میری؟ اچھا, تھراپیوٹک کمیونیکیشن میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے نرس کلائنٹ ریلیشن شپ. ٹھیک ہے, نرس کلائنٹ ریلیشن شپ کیا ہے؟ یہ فاؤنڈیشن ہے ان وچ سائکیٹرک نرسنگ از اسٹیبلشڈ.
ٹھیک ہے. نرس کلائنٹ ریلیشن شپ میں جو ہے وہ کیا ہے، یہ جو ہے یہ ایک فاؤنڈیشن ہے نرس کلائنٹ ریلیشن شپ کی سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، یا کیا ہے، فاؤنڈیشن ہے جو کہ جس میں جو ہے وہ سائیکیٹرک نرسنگ اسٹیبلش کی گئی تھی. یعنی کہ اگر آپ کا پیشنٹ کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ نہیں ہے تو آپ سائیکیٹرک پیشنٹ کو کیئر پراپرلی پرووائڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ جتنے بھی سائیکیٹرک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو آپ کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ ان کی بات سنو، ان سے کمیونیکیٹ کرو. لیکن اگر آپ پیشنٹ سے بات ٹھیک سے نہیں کرتے ہو تو پیشنٹ اپنی پرابلمس کو وربلائز نہیں کر سکتا. تو اسپیشلی ایسے پیشنٹس کے ساتھ آپ کا ریلیشن اچھا ہونا بہت ضروری ہے. تھراپیوٹک انٹرپرسنل ریلیشن شپ جو ہے کیا ہے، از اے پروسیس بائی وچ نرس پرووائڈس کیئر فار دا کلائنٹ ان نیڈ آف سائیکو سوشل انٹروینشن. تھراپیوٹک انٹرپرسنل ریلیشن شپ جو ہے وہ کیا ہے، یہ ایسا پروسیس ہے جس میں نرس جو ہے وہ کیئر پرووائڈ کرتی ہے ایسے پیشنٹس کو جن کو نیڈ ہے سائیکو سوشل انٹروینشنس کی. ٹھیک ہے، کہ انہیں جو ہے وہ سائیکولوجیکل پلس سوشل انٹروینشنز پرووائڈ کی جائیں، یعنی کہ ٹریٹمنٹ یا کیئر اور اس طرح سے پرووائڈ کی جائے. مینٹل ہیلتھ پرووائڈرز نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو گین ٹرسٹ اینڈ گیدر انفارمیشن فرام دا پیشنٹس. جو مینٹل ہیلتھ پرووائڈرز ہوتے ہیں جیسے کہ نرسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے انہوں نے ٹرسٹ جو ہے وہ کیسے لینا ہے کسی کا، اور انفارمیشن کیسے آپ نے گیدر کرنی ہے فرام دا پیشنٹس. اگر آپ پیشنٹ سے جب آپ بات کرتے ہو، اگر آپ کو پیشنٹ پراپرلی رپلائی نہیں کرے گا، اگر آپ اس کے ساتھ کمیونیکیشن اچھی نہیں ہے تو آپ کبھی بھی جو ہے وہ آپ کبھی بھی پیشنٹ کی پرابلمس کو جان نہیں پاؤ گے. اگر آپ کا ریلیشن اچھا ہوگا، ریلیشن اچھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن پاور اچھی ہے. اگر آپ پیشنٹ کو کنونس کر سکتے ہو اور اگر آپ پیشنٹ کو اپنے ساتھ انگیج کر سکتے ہو تو کہنے کا مطلب یہ ہے. تو کیا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہو، آپ پیشنٹ کو سے انفارمیشن گیدر کر سکتے ہو اور پیشنٹ کا ٹرسٹ جو ہے وہ اپنی طرف بلڈ کروا سکتے ہو. کیسے؟ جب پیشنٹ یہ فیل کرے گا. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ہاں جی، جویریہ، حفظہ، مریم. the patient's family friends and جو بھی اس کے ریلیونٹ سوشل ریلیشنز ہوتے ہیں and to involve them in an effective treatment plan. اب جو مینٹل ہیلتھ پرووائڈر ہوتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے ٹرسٹ کس طریقے سے بلڈ کروانا ہے، انفارمیشن کیسے لینی ہے پیشنٹ سے، اس کے فیملی ممبرس سے، اس کے جو ریلیونٹ سوشل ریلیشنز ہیں جیسے کہ اس کے فرینڈز ہیں، کلیگس ہیں، کو ورکرز ہیں، یا جو اس کے ساتھ جو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے کس طریقے سے انفارمیشن لینی ہے. یہ ایک مینٹل ہیلتھ جو پرووائڈر ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے اپنی کمیونیکیشن سکلز کا یا اپنے ریسورسز کا یوز پراپرلی کر سکتا، اور یہ چیزیں اپنے اندر یہ گٹس پیدا کر سکتا ہے. اس سے کیا ہوگا، اینڈ ٹو انوالو دیم ان افیکٹو ٹریٹمنٹ پلان. اور پھر کیا ہوگا کہ اگر اچھا ریلیشن ڈیولپ ہوگا، اچھی کمیونیکیشن ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ انوالو کر سکتا ہے ٹریٹمنٹ پلان میں ان سب کو. تھراپیوٹک یوز آف سیلف کیا ہے؟ جب آپ اپنا یہ یونٹ کے کنٹینٹس دیکھو گے، آبجیکٹیوز دیکھو گے تو اس میں پتہ لگے گا تھراپیوٹک یوز آف سیلف جو ہے وہ کیا ہے، از دا انسٹرومنٹ فار ڈیلیوری آف کیئر ٹو دا کلائنٹ ان نیڈ آف سائیکو سوشل انٹروینشنز. تھراپیوٹک یوز آف سیلف کیا ہے؟ یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے کیا کرتا ہے جو کہ ڈیلیوری آف کیئر دیتا ہے پیشنٹس کو ان نیڈ آف سائیکو سوشل یوز آف سیلف. سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم آپ کے بارے میں یا ہمارے بارے میں بات کریں کہ اپنے آپ کو آپ کیسے یوٹیلائز کروا سکتے ہو کسی کی ہیلپ کے لیے. ٹھیک ہے، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے.
तो अब बेसिकली हमने नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या देखा है कि नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप क्या है, ये फाउंडेशन है साइकेट्रिक नर्सिंग की, ठीक है, ये इस्टेब्लिश करती है साइकेट्रिक नर्सिंग की फाउंडेशन को। थेराप्यूटिक, इसके अलावा थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नर्स केयर प्रोवाइड करती है क्लाइंट को, ठीक है, स्पेशली किनको, जिनको साइको सोशल इंटरवेंशंस की ज़रूरत होती है, मतलब कि वो साइकोलॉजिकली भी उनको थोड़ा सी सपोर्ट चाहिए, प्लस वो सोशली भी स्टैंड कर पाएँ। इसके अलावा मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स जो हैं उन नीड टू नो, उनको जानने की ज़रूरत है कि वो अपने अंदर उनके क्या पोटेंशियल्स हैं, उनको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं ट्रस्ट गेन करने में, और जो है इंफॉर्मेशन गैदर करने में पेशेंट से और पेशेंट की फैमिली से, फ्रेंड्स से और सोशल रिलेशन से, इन सब से किस तरीके से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है और किस तरह से इनको इंगेज कर सकता है ताकि इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान किया जाए। थेराप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ क्या है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि फॉर डिलीवरी ऑफ केयर, ठीक है, टू क्लाइंट इन नीड ऑफ साइको इंटरवेंशंस, ठीक है। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या है? थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द फेस टू फेस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या है? ये फेस टू फेस जो है वो फेस टू फेस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन है, जिसमें आप आमने सामने किसी से बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो, जिसमें आप फोकस करते हो, दैट फोकसेस ऑन एडवांसिंग द फिजिकल इमोशनल वेलबींग ऑफ अ पेशेंट। यानी कि इसमें आप फेस टू फेस इंटरेक्शन तो कर रहे हो, लेकिन इसमें आपका फोकस है कि आपने क्या करना है, आपने पेशेंट की फिजिकल और इमोशनल जो वेलबींग है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है, और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इतनी हेल्दी हो कि उसे इमोशनली सपोर्ट मिले और फिजिकली सपोर्ट मिले, ठीक है। मतलब ये कि साइको सोशल उसकी हेल्प हो, जब आप उससे बात करो तो उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो, ना कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जाके उसको इतनी सड़ी सड़ी बातें सुना के उसको और गुस्सा आ जाए। आपकी क्लास में ऐसे करता है कोई, जो जब कोई प्रॉब्लम में हो तो उसको और सुनाए, और अच्छा हुआ अच्छा हुआ, अगर कोई गिर जाता था ना जैसे बचपन में, तो वो फिर आगे से जो छोटा या बड़ा बहन भाई, अच्छा हुआ और ऐसे चल, कहा भी था साइड से होके चल, अच्छा ऐसे नहीं ऐसे कर, वो रो रहा है तो, लेकिन आगे से जो बड़े हैं या छोटे हैं वो मजाक उड़ा के या तंजिया इस तरीके से बातें करके तो अगले बंदे को और गुस्सा आ जाए। तो सपोर्ट की बजाय क्या है, इस तरह से जो वर्ड्स बोले जाते हैं वो उससे प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने पेशेंट्स के लिए एज अ सपोर्ट रोल प्ले करना है, ठीक है। इसके अलावा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन टेक्निक्स जो हैं वो क्या होती हैं, वो टूल्स ऑफ साइकोसोशल इंटरवेंशंस होते हैं, ठीक है। टूल्स ऑफ साइकोसोशल इंटरवेंशंस हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में। जो इसकी टेक्निक्स है, टेक्निक्स क्या है हम आगे देखेंगे। थेराप्यूटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप क्या होगा, पहले हमने नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप देखा, अब हम थेराप्यूटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप देखेंगे। Therapeutic relationships are goal oriented and directed at learning and growth promotion, ठीक है। थेरापीटिक रिलेशनशिप्स जो हैं वो क्या है, गोल ओरिएंटेड होते हैं और डायरेक्टेड होते हैं लर्निंग और ग्रोथ प्रमोशन की तरफ। थेरापीटिक यूज ऑफ सेल्फ क्या है, एबिलिटी टू यूज वंस पर्सनालिटी कॉन्शियसली, ठीक है। ये एबिलिटी है कि बंदा कोई भी जो है वो अपनी पर्सनालिटी को कॉन्शियसली यूज कर सके, एंड इन फुल अवेयरनेस इन एन अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश रिलेटेडनेस, और उसको फुल अवेयरनेस हो अपने बारे में कि उसको किस तरीके से यूज़ कर सकता है कि किसी चीज़ से अपने आप को रिलेट करके और किसी प्रॉब्लम से रिलेट करके उसका कोई सॉल्यूशन निकाल सके या फिर इस्टेब्लिश कर सके रिलेटेडनेस। यानी कि आपको पता है कि मेरे में ये पोटेंशियल है कि मैं किसी, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, मैं किसी को भी हंसा सकता हूँ। तो अगर कोई प्रॉब्लम में है तो आप वहाँ पे अपने स्किल्स का यूज़ करके, यूज़ ऑफ सेल्फ को यहाँ पे यूटिलाइज़ करके आप उसको जो है वहाँ पे इमोशनली सपोर्ट पेशेंट को, या जो भी आपका कलीग है या स्टूडेंट है, आप उसको जो है वो वहाँ पे इमोशनली सपोर्ट कर सकते हो। एंड टू स्ट्रक्चर नर्सिंग इंटरवेंशंस, तो अपने अपने पोटेंशियल्स को यूज़ करते हुए अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हो। अपनी पर्सनैलिटी से अवेयर होने के बाद आप क्या करते हो, अवेयर्ड हो और आप ये सोचते हो कि मैं इसको कॉन्शियसली यूज़ कर सकता हूँ, तो आपने इससे नर्सिंग इंटरवेंशंस भी इन आप अपनी एबिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए आपने नर्सिंग इंटरवेंशंस को भी स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है थेराप्यूटिक रिलेशनशिप्स की, सबसे पहले रैपो है, ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, जेन्युइननेस है और एम्पैथी है, ठीक है। ठीक है, अब क्या है इसमें,
کہ پرنسپلس کیا ہے تھراپیوٹک کمیونیکیشن کے. دا پیشنٹ شوڈ بی پرائمری فوکس ہوتا ہے آف انٹریکشن کا. ٹھیک ہے, جب آپ پیشنٹ سے بات کر رہے ہو تو آپ کا پرائمری فوکس پیشنٹ پہ ہونا چاہیے, نہ کہ آس پاس کے انوائرمنٹ پہ یا ایٹماسفیئر پہ. اگر آپ پیشنٹ سے بات کر رہے ہو تو آپ کا فوکس پیشنٹ کے اوپر ہو. یہ نہیں کہ اگر پیشنٹ چاہ رہا ہے کہ آپ اس کی طرف دیکھ کے بات کرو تو لیکن آپ نے منہ ادھر ادھر اٹھایا ہوا اور اپنے ہی دھیان میں بیٹھے ہوا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. پروفیشنل ایٹیٹیوڈ سیٹس دیٹ ٹون آف دا تھراپیوٹک ریلیشن شپ. اگر آپ پروفیشنل ایٹیٹیوڈ رکھتے ہو پیشنٹ کے ساتھ تو اس میں جو ٹون آف تھراپیوٹک ریلیشن شپ ہے وہ آلریڈی آٹومیٹکلی وہ سیٹ ہو جاتی ہے. یوز آپ نے کرنا ہے سیلف ڈسکلوجر. ٹھیک ہے, کوشیسلی آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ اونلی وین اٹ ہیز اے تھراپیوٹک پرپز. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ آپ اپنی کوئی ایگزامپل دینا چاہتے ہو, اگر آپ اپنے بارے میں کچھ ڈسکلوز کرنا چاہتے ہو, کسی کو بتانا چاہتے ہو, تو وہ آپ نے کانشیسلی کرنا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ نے سوچ سمجھ کے اپنے بارے میں کچھ بھی ڈسکلوز کرنا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں اپنی یہ ویکنیس یا اپنی کوئی بات بتا دوں گا تو اس کا مس یوز نہیں ہوگا, تو آپ نے وہ شیئر کرنا ہے. اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ لازمی بتاؤ. آپ کسی اور کا نام لے کے یا کچھ کہہ کے, جیسے میرا ایک کلیگ تھا, اس کے ساتھ اس طریقے سے ایک پرابلم آئی تو اس نے کیسے اس کو جو ہے وہ اس کا کیسے سولوشن کیا, تو آپ اس طریقے سے بھی ایکسپلین کر سکتے ہو. لیکن اگر کوئی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس طرح سے کوشچن بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس بات کی کیا گارنٹی لیتی ہیں, جی اس نے ایسے ہی کیا ہوگا. کچھ لوگ بڑے کھراٹ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ نہیں, ٹھیک ہے, نہیں, تو ایسی سچویشن میں آپ کیا کر سکتے ہو کہ آپ انہیں بتا سکتے ہو کہ نہیں بھائی ہمارا جو ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پرابلم جو ہے وہ میرے ساتھ ہی ہوا ہے, تو پھر آپ اگر ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے, تو آپ ایکسپلین کر سکتے ہو. آپ نے اوائڈ کرنا ہے سوشل ریلیشن شپ ود دا پیشنٹ. ٹھیک ہے, یہ تھراپیوٹک کمیونیکیشن جو ہے یہ اس کے پرنسپلس ہیں کہ آپ نے اوائڈ کرنا ہے سوشل ریلیشن کسی قسم کا پیشنٹ کے ساتھ ڈیولپ کرنے سے. مینٹین کرنا ہے پیشنٹ کانفیڈینشیلٹی کو. اگر پیشنٹ نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ کانفیڈینشیل آپ کے ساتھ کچھ بھی ڈسکس کیا ہے تو آپ نے تھینک یو, تو آپ نے کیا کرنا ہے, کوئی بھی اگر بات ایسی ہے جو کہ کانفیڈنس میں رکھنا ضروری ہے تو وہاں پہ آپ نے کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین کرنا ہے. آپ نے کوئی بھی سیکرٹ ہے اس کو لیک آؤٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, مینٹین کرنا ہے نان ججمنٹل ایٹیٹیوڈ آپ نے مینٹین کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ یہ نہیں کہ اگر کوئی بھی پیشنٹ کوئی بھی اگر بات بتا رہا ہے تو آپ نے اس پہ اپنی ججمنٹس نہیں ڈالنی. ٹھیک ہے, کہ یہ ایسے کہہ رہا ہے, یہ تو ہے ہی نیگیٹو. یہ تو کوئی بھی بات کرے اور آپ اسے ٹونٹ کرتے جاؤ, آپ اسے غلط ثابت کرنے کی ہر بات پہ کوشش کرو, تو یہ غلط ہے. تو آپ نے اس چیز سے اوائڈ کرنا ہے. آپ نے اس ٹائم میں آپ نے ایز اے ہیلر کام کرنا ہے. آپ نے پیشنٹ کو مینٹلی سپورٹ کرنا ہے بجائے اس کے کہ آپ اسے وہاں پہ کرٹیسائز کرو. اگر پیشنٹ کو ہیلپ چاہیے تو آپ اسے فی الحال ہیلپ پرووائڈ کرو, بعد میں آپ اسے ایکسپلین کر سکتے ہو کہ بھائی یہاں پہ آپ کی مسٹیک ہے, اگر آپ اس کو اس طریقے سے کرتے تو یہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوتا. ٹھیک ہے, پرنسپلس میں بہت اچھے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یہ والے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. جیسے کہ پیشنٹ جو ہے وہ پرائمری فوکس ہوتا ہے انٹریکشن کرتے ہوئے. پیشنٹ کے ساتھ آئی کانٹیکٹ رکھو, پیشنٹ کی طرف فیس کر کے پیشنٹ کو بہت زیادہ پیشنٹ کو اٹینٹیو کر کے پھر اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرو. دوسرا جو ہے وہ پروفیشنل آپ کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. پروفیشنل ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ آٹومیٹکلی تھراپیوٹک ریلیشن شپ کی جو ہے وہ ایک ٹون سیٹ کر دیتا ہے. یوز آف سیلف میں آپ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے سیلف ڈسکلوئر کرنا ہے تو بہت زیادہ دھیان سے اس کا رزلٹ جو ہے وہ پازیٹیو آپ نے بتانا ہے. اور اگر کوئی بھی ایسا ایونٹ ہے جس میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ بھی پازیٹیو میں نہیں ہوا تو وہ آپ کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا آپ نے اوائڈ کرنا ہے سوشل ریلیشن شپ سے پیشنٹ کے ساتھ, اور آپ نے کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین کرنا ہے. جیسے کہ اگر پیشنٹ نے بتایا کہ میرے ساتھ اس طرح سے مس ہیپ ہوا ہے اور وہ اس وجہ سے اپسیٹ ہے, تو یہ نہیں کہ آپ ہر آتے جاتے کو بتا رہے ہو اور اس پہ ڈسکشن کرے اور ہر کوئی پھر بار بار ہسٹری لینے آ رہا ہے پیشنٹ کی, تو یہ غلط ہے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ اگر کچھ شیئر کیا ہے تو اسے آپ نے سیکرٹ میں رکھنا ہے.
نان ججمنٹل آپ نے ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے. اوائڈ کرنا ہے ایڈوائس دینے سے. پیشنٹس کو بے وجہ کی ایڈوائس دینے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی صرف بات کو سننا ہے آپ نے. تھراپیوٹک کمیونیکیشن, آپ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کا فرینڈ بھی آپ سے ہیلپ چاہتا ہے تو وہ پیشنٹ ہی ہے. وہ پیشنٹ نہیں ہے, آپ اسے سمپل بات کر سکتے ہو, اس کی بات سن سکتے ہو, لیکن ایز اے پیشنٹ ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اسے سمپل, اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے آپ سے بولا ہے کہ آپ مجھے بتاؤ کہ میں اس کے بارے میں کیا کروں, تو آپ ایڈوائس دو. ہر جگہ پہ ایڈوائس دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے گائیڈ کرنا ہے پیشنٹ کو ٹو ری انٹرپریٹ ہز اور ہر ایکسپیرئنس ریشنلی. آپ نے کیا کہنا ہے کہ آپ نے اسے کہنا ہے کہ آپ دوبارہ سے انٹرپریٹ کرو, دوبارہ سے مجھے بتاؤ, ایکسپلین کرو یا یوٹیلائز کرو اپنے ایکسپیرئنس کو ریشنل کے ساتھ. ٹھیک ہے, کہ اس کا ایک لاجک بھی ہونا چاہیے, پھر آپ اسے انٹرپریٹ کرو. لسن ٹو دا پیشنٹ, بہت امپورٹنٹ ہے. پیشنٹ کی بات کو سننا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ خود سے بولی جاؤ گے, اگر سامنے والے کو, اگر جس کو آپ کی ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہے, اگر آپ اسے سپورٹ پرووائڈ کرنے کے بجائے خود سے بولتے جاؤ گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے, آپ نے ٹو لسن ایکٹیولی از ٹو بی اٹینٹیو ٹو وٹ کلائنٹ از سیئنگ بوتھ وربلی اینڈ نان وربلی. ٹھیک ہے, لسن ٹو دا پیشنٹ میں کیا آئے گا, آپ نے پیشنٹ کو سننا ہے ایکٹیولی از ٹو بی اٹینٹیو. آپ نے جب سننا ہے ایکٹیولی تو یہ بتائے گا, شو کرواتا ہے کہ آپ اٹینٹیو ہو. کس چیز پہ, ٹو وٹ کلائنٹ از سیئنگ, کہ پیشنٹ کیا کہہ رہا ہے آپ بہت دھیان سے سن رہے ہو. ٹھیک ہے, چاہے وہ وربلی ہو یا نان وربلی ہو. یہ نہیں کہ آپ کہو کہ میں سن رہا ہوں, آپ بولتے جاؤ لیکن آپ اپنا کام کرتے جاؤ, فائلیں یہاں وہاں رکھ رہے ہو, بھاگ بھاگ کے کام کر رہے ہو, پیشنٹ آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے, پیشنٹ بول رہا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ وربلی پلس نان وربلی دونوں چیزوں پہ آپ نے بہت زیادہ پیشنٹ کے بھی اور اپنے بھی بہت فوکس کرنا ہے, اور باڈی لینگویج سے بھی یہ شو کروانا ہے کہ آپ اس کی بات بہت دھیان سے سن رہے ہو. ٹھیک ہے, اس میں سیورل نان وربل بیہیویئرز ہوتے ہیں, ہیو بین ڈیزائن ٹو فیسیلیٹیٹ اٹینٹیو لسننگ. ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے نان وربل جو ہیں وہ ہمارے بیہیویئرز ہیں جو کہ یہ شو کرواتے ہیں کہ آپ بہت دھیان سے سن رہے ہو. جیسے کہ آپ کچھ لکھ رہے تھے, پیشنٹ آیا, آپ نے پین چھوڑ دیا اور آپ دھیان سے بیٹھ گئے, آپ نے بازو جوڑے اور آپ اس طریقے سے فولڈ کر کے آپ بیٹھ گئے اور بہت دھیان سے پیشنٹ کی بات کو سن رہے ہو. تو اسے پتہ لگے گا کہ ہاں بھائی, اس نے اپنا کام چھوڑ کے میری بات سنی ہے. آپ فون سن رہے تھے, آپ نے فون کاٹ دیا, آپ نے فون رکھ دیا سائڈ پہ, اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں کیا پرابلم ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر آپ چل رہے تھے تو آپ نے کہا کہ اگر آپ کوئی کام کر تو آپ نے کہا کہ آ جاؤ میرے آفس میں, وہاں پہ بیٹھ کے مجھے صحیح سے بتاؤ کیا پرابلم ہے, آپ کیا بات ہے جو آپ پریشان ہو, آپ اس طریقے سے اس کو. یا پھر اگر آپ نے کوئی اپنا کام کرنا تھا, اگر آپ کے ہاسٹل میں کوئی پریشان ہے, کوئی آپ کی فرینڈ ہے یا کلیگ ہے, تو آپ اپنا کام کرتے, آپ نے کہا کہ میں اپنا کام چھوڑ کے آ کے میں آپ کی بات دھیان سے آپ کے روم میں آ کے سنتی ہوں, یا آؤ میرے ساتھ میرے روم میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو اس سے آپ کی اس باڈی لینگویج سے آپ پیشنٹ کو یا سامنے والے بندے کو جو ایموشنل سپورٹ چاہتا ہے یا جو پرابلم ہے, اس کو آئیڈیا ہو گیا کہ بھائی یہ میری بات دھیان سے سن رہا ہے اور مجھے توجہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے لیے ہم جو امپورٹنٹلی چیز یوز کرتے وہ ہے سولر. ایکٹیو لسننگ کے لیے جو ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں وہ ہے سولر. سولر کیا ہے, SOLER, یعنی کہ سیٹ اسکوئرلی فیسنگ دا پیشنٹ کلائنٹ. ٹھیک ہے, آپ نے ایسے بیٹھنا ہے کہ آپ پیشنٹ کا فیس جو ہے وہ آپ صحیح سے دیکھ سکو. آبزرو کرنا ہے اینڈ اوپن پوسچرز کو. ٹھیک ہے, پیشنٹ کے جو پوسچر ہے آپ نے اسے آبزرو کرنا ہے, اسپیشلی جب آپ بات کر رہے ہو کسی سائکیٹرک پیشنٹ سے. اگر کسی سائکیٹرک پیشنٹ کے ساتھ آپ انوالو ہو تو آپ نے بہت زیادہ اٹینٹیولی آپ نے اس کی بات سننی ہے, آپ نے فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس لیے کہ اگر آپ پیشنٹ کی بات, اگر اس کے باڈی لینگویج پہ دھیان نہیں دو گے تو وہ آپ کے لیے ہارمفل ہو سکتا ہے. اگر آپ پیشنٹ کی بات صحیح سے نہیں سن رہے, آپ نے تھوڑا سا کسی اور کی بات پہ توجہ دی یا کوئی اور کام کرنے لگے یا آپ کا موبائل بجا اور آپ نے کہا ایک سیکنڈ میں ذرا کال سن لوں, 1 منٹ بچو.
lean forward towards the client. अच्छा, ऑब्जर्व करना है पोस्चर को, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मैं ये आपको कह रही थी कि पता लगे आप थोड़ा सा कोई और काम करने लगे हो तो पेशेंट के मूड का पता नहीं लगता, वो आपके ऊपर कुछ भी रिएक्ट कर सकता है, मार पीट भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई चीज़ें तोड़ फोड़ सकता है गुस्से में आके। तो इन लोग ऐसे पेशेंट जो है वो जल्दी से अग्रेसिव हो जाते हैं। लीन फॉरवर्ड टुवर्ड द क्लाइंट, आपने क्या करना है कि आपने जो है वो पेशेंट की तरफ थोड़ा सा अटेंटिव होके और थोड़ा सा मूव करके और जो है वो उसे ये शो करवाना है कि आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो। एस्टैब्लिश करना है आई कांटेक्ट और आपने उसके सामने बिल्कुल रिलैक्स रहना है और उसको रिलैक्स शो करना है। तो इससे क्या होगा कि पेशेंट जो है वो ये समझे, उसको ये समझ आएगी कि भाई अगला बंदा जो है वो मेरी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान में। अच्छा, आपने रिलैक्स रहना है, आई कांटेक्ट रखना है पेशेंट के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट सोलर में क्या था कि स्केयरली आपने जो है वो ऐसे बैठना है कि पेशेंट का फेस आप देख सको, ऑब्जर्व करना है ओपन पोस्चर को और लीन फॉरवर्ड होना है टुवर्ड द क्लाइंट। आपने थोड़ा सा झुक के पेशेंट की तरफ उसकी बात सुननी है, जैसे कि आप यहाँ पे ऐसे सिंपल आप अपने टेबल चेयर पे बैठे हो और सामने क्लाइंट आया और आपने उसे बिल्कुल अपने फ्रंट पे आपने उसे बिठाया है टेबल के उस पार। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा झुक के उसको ये शो करवाना है कि आप बहुत ध्यान से बात सुन रहे हो। तो आपने इस तरीके से अपना पोस्चर रखना है कि पेशेंट को पता लगे कि इसने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या हुआ कि आपने क्या करना है, एस्टैब्लिश करना है आई कांटेक्ट, ठीक है। आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंट की आंखों में देख के बात नहीं करोगे तो पेशेंट को ये लगेगा नहीं कि एक तो मेरी तरफ ध्यान है, दूसरा वो फोकस भी नहीं महसूस करेगा, दूसरा जो है वो दूसरा आपका कॉन्फिडेंस शो होता है जब आप आई कांटेक्ट में बात करते हो और आपने रिलैक्स शो करवाना, ठीक है। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक्स क्या क्या हैं? सबसे पहले यूजिंग साइलेंस, साइलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अलाउ क्लाइंट टू टेक कंट्रोल ऑफ द डिस्कशन इफ़ ही और शी सो डिज़ायर्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने साइलेंट रहना है और पेशेंट को अलाउ करना है कि वो बोले, ठीक है। पेशेंट को बोलने देना, जो कुछ भी कोई भी कहना चाहता है आपके सामने। वैसे भी ये एथिक्स में आता है कि अगर कोई आपसे बात करना चाह रहा है या कोई आया है या कोई आपसे बात कर रहा है तो पहले एक बोले फिर उसके बाद दूसरा बोले। ये नहीं कि अगर एक बात कर रहा है तो दूसरा बीच में आके शाउट करना शुरू कर दे या ओवर बात करना शुरू कर दे, तो ये गलत है। तो आपने सामने वाले की बात ध्यान से पहले सुननी है, ठीक है। एक्सेप्टिंग में क्या है, कन्वे करना है पॉजिटिव रिगार्ड, ठीक है। ये भी टेक्निक है। आपने एक्सेप्ट किया और आपने कन्वे किया पॉजिटिव रिगार्ड के भाई मैंने आपकी बात ध्यान से सुन ली, आप परेशान ना हो, आप रिलैक्स होके जाओ, मैं करता हूँ कुछ, हम देखते हैं इस बारे में। अब जैसे मेंटल में हम जाते हैं तो वहाँ पे पेशेंट बार बार क्या कहते हैं, एक ही बात, मेरे घर वालों को बुला दो, मेरे घर बात करवा दो, मेरे घर वालों को बुला दो, मेरे घर वालों को बुला दो। तो हम उस पर ये नहीं करते कि हम शाउट करना शुरू कर दें या हम कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स दें। हम उन्हें यही कहते हैं ठीक है बुला देंगे, ठीक है बात करवा देंगे, ठीक है मैं आपके घर बात करती हूँ, बुला देते हैं। बुलाएंगे ना बाजी, आप कहेंगे ना, वो फिर इस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छा आप करवाएंगी बात, अच्छा आप ऐसे कहेंगे। तो हम कहते हैं हाँ हम करवाएंगे, आप परेशान ना हो, तो वो खुश होकर चले जाते हैं। तो उससे फ़िलहाल के लिए उनका थोड़ा-सा जो वो डिप्रेशन है वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। गिविंग रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज़ आप कैसे करोगे? एक्नॉलेज करना है और इंडिकेट करना है अवेयरनेस का,
ٹھیک ہے، آپ ایکنالج کرو. جب پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہے تو آپ اسے یہ شو کرواؤ کہ آپ نے جس طریقے سے میرے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی ہے، یا جس طرح جو باتیں آپ نے مجھے بتائی ہیں، میں اس کے لیے آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں نے لائک کیا ہے، مجھے اچھا لگا ہے کہ آپ نے آ کے میرے ساتھ بات کی. آپ کو کبھی بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہو. آپ اسے انڈیکیٹ کرو کہ مجھے اویئرنیس ہے، یا اسے بتاؤ کہ بھئی آپ کو اویئرنیس ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ جاتے ہو کسی ٹیچر کے پاس، آپ کہتے ہو کہ میم میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ چیز ایسے کرنی چاہیے، تو آپ اسے کہتے ہو مجھے یہ آگے سے ٹیچر اگر آپ کو یہ کہہ دے کہ مجھے اچھا لگا یہ جان کے کہ آپ کو اس کے بارے میں بہت اچھے سے پتہ ہے اور آپ اسے اچھے سے کر سکتے ہو، تو ٹھیک ہے آپ اسے کرو، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس میں آپ اچھا فیل کرتے ہو. لیکن اگر کوئی آپ کو ایکنالج کرنے کی بجائے، آپ کو انکریج کرنے کی بجائے آگے سے یہ کہہ کے بھیج دیں کہ زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں، جو کہا ہے وہی کرو، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈسکریج ہو جاتے ہو. تو اس میں ریکگنیشن دینا بہت ضروری ہے. اگر کوئی ایفرٹ کر کے آپ کے پاس آیا، جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے میں نے ایک گروپ اسائنمنٹ دی تھی اپنے بچوں کو، ٹھیک ہے، لیکن اس میں سے میرے پاس کچھ آئے اور وہ کہتے ہیں کہ میم ہم گروپ اسائنمنٹ نہیں کرنا چاہتے. کچھ آئے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا سنگل اپنی پرفارمنس دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ کام اکیلے کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے پھر یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ اکیلے کرنا چاہتے ہو تو آپ اکیلے کرو، لیکن آپ کا گروپ پھر بھی کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ اس ٹائم میں اس نے جو کام کیا اکیلے نے، اس کی اپریسیشن زیادہ بنتی تھی اور اس کی مارکس بھی زیادہ بنتے تھے، کیونکہ اس نے اکیلے میں بہت اچھا کیا. اور اسی گروپ نے یہ کوشش کی کہ یہ جو اس نے کام کر لیا ہے یہ ہمارا اکاؤنٹ ہو، کہ یہ ہم نے گروپ نے کیا. تو لیکن پھر میں نے اسے وہ چیز ایکسیپٹ نہیں کی، ان کی گروپ وائز نہیں کی، وہ انڈیویجول ہی کاؤنٹ ہوئی، کیونکہ اس نے اکیلے نے محنت کی تھی اور اس نے یہ اسٹینڈ اور یہ والا جو اسٹیپ تھا یہ اپنے لیے اکیلے لیا تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے اسے ایکنالج کیا اور اس چیز کو ریکگنائز بھی کیا. ٹھیک ہے. آفرنگ سیلف میں کیا ہے؟ میکنگ ون سیلف اویلیبل. اگر کوئی، یہ بہت بڑی بلیسنگ بھی ہے اور یہ بہت بڑا ڈسیزن بھی ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی بہت کہہ لو کہ ڈیووشن ہے کہ کوئی یہ خود کچھ کوئی کہتا ہے، اپنے آپ کو آفر کرتا ہے کسی کے لیے جب کوئی پرابلم میں ہے، اور کوئی آگے سے یہ کہے کہ چل میں تیری مشکل میں تیری ہیلپ کر دوں گا، تو پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے. گیونگ براڈ اوپننگس. ٹھیک ہے. کیا ہے براڈ اوپننگس میں؟ کیا آئے گا؟ الاؤ کلائنٹ ٹو سلیکٹ دا ٹاپک. آپ نے سامنے والے کو الاؤ کرنا ہے کہ وہ جو بھی بات کرنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ ریلیکس ہو کے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی کے پاس گئے ہو اپنے سارے کام چھوڑ کے، جیسے کہ آپ کو مینٹل ہیلتھ کی اسائنمنٹ ملی ہوئی تھی کہ جی آپ نے اس پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے، لیکن آپ نے کیا کہا کہ آپ کی کوئی فرینڈ رو رہی تھی یا کوئی کلیگ رو رہی تھی، تو آپ اپنے سارے کام چھوڑ کے اس کے پاس چلے گئے، اس سے باتیں کی، اس کو ریلیکس کروایا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے آ کے اپنا کام کیا. تو آپ نے یہاں پہ یہ والا جو ٹیکنیک ہے آفرنگ سیلف، یہ آپ نے کور کیا. دوسرا آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اسے بولا کہ آپ کو جو بھی پرابلم ہے آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہو، آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں. تو اس سے آپ نے کلائنٹ کو ٹاپک سلیکٹ کرنے میں ہیلپ کیا. آفرنگ جنرل لیڈس. آپ نے جنرل لیڈ میں بھی کے لیے بھی اس کو آفر کرنا ہے، جیسے کہ انکریج کرنا ہے کلائنٹ کو کہ وہ کنٹینیو کریں. جیسے کہ جنرلی اب جیسے سپوز آپ میں سے کوئی بچہ اسائنمنٹ نہیں دے پاتا ٹائم پہ، اور کوئی کسی پرابلم میں ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں بڑی پرابلم میں تھا، اور اس نے اپنا ایک جینوئن ریزن دیا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آ کے کوئی بہت ایمرجنسی ہوگی اور وہ کام نہیں کر پایا، تو اس کو یہ کہا، انکریج کیا کہ چلو آپ ابھی کر لو، باقی لوگوں کو تو اسائن کر دیا گیا، کچھ کو پنش بھی کیا گیا، آپ کا ایک جینوئن ریزن تھا، تو چلو آپ ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، آپ اس کو کنٹینیو کرو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر جیسے کمیونیکیشن کی بات کریں کہ اگر کوئی پیشنٹ رو رہا ہے اپنی بات بتاتے ہوئے اور بہت پریشان ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو یہ کہنا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ رو نہیں، آپ بتاتے رہو، آپ کنٹینیو رکھو. ٹھیک ہے. یا پھر اگر وہ بات وہاں پہ کسی وجہ سے انٹرپٹ ہو گئی ہے، پیشنٹ چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا، تو آپ اسے یہ کہو کہ آپ کنٹینیو کرو، کوئی بات نہیں، میں آپ کی بات دھیان سے سن رہا ہوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے. پھر بھی اسے لیڈ لینے کا آفر کرنا ہے. ٹھیک ہے. پلیسنگ دا ایونٹ ان ٹائم اور سیکوینس. جو بھی ایونٹ پلیس ہوا وہ ٹائم اور سیکوینس میں ہونا چاہیے. جیسے کہ کلیریفائی کرنا ہے ریلیشن شپ آف ایونٹ ان ٹائم. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ نے جتنے بھی ایونٹ ہوئے ہیں، کوئی بھی ایونٹ ہوا ہے، اس کو ٹائم اور سیکوینس کے ساتھ آپ نے اسے پریزنٹ کرنا ہے اور کلیریفائی کرنا ہے ریلیشن شپ آف ایونٹس کا. جیسے کہ آپ کہتے ہو کہ یہاں بات کر رہے ہو
کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں نے ایسے کیا، پھر میں نے جب ایم اے کیا تو پھر اس میں مجھے اتنی سیلری ہوئی، لیکن جب میں میٹرک میں تھا تو اس میں ایسے پڑھتا تھا. نہیں، اگر آپ اپنے بارے میں بھی ایکسپلین کر رہے ہو تو آپ جتنے بھی ایونٹس ہیں تو آپ اسے ٹائم ٹو ٹائم اور سیکوینس کے ساتھ ہر چیز کو ایکسپلین کرو. ٹھیک ہے، کچھ اگر آپ نے سپوز کوئی ایگزامپل بھی دینی ہے تو. میکنگ آبزرویشن میں کیا ہے، وربلائز کرنا ہے وٹ از آبزروڈ اور پرسیوڈ. جب آپ آبزرویشن اپنی بنا رہے ہو تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وربلائز کرنا ہے کہ آپ نے کیا آبزرو کیا اور آپ کیا سمجھتے ہو. جیسے کہ آپ پیشنٹ نے جب ساری بات کر لی ہے تو آپ اسے کیا کرو، اپنی آبزرویشنس پراپرلی بنا لو اور پیشنٹ کے ساتھ وربلائز کرو کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں نے ایسے آبزرو کیا ہے کہ آپ تھوڑے سے پریشان ہو، آپ گھبرائے ہوئے ہو، یا آپ کو بہت ابھی فی الحال تو آپ کو غصہ آیا ہوا ہے، آپ پریشان نہ ہو. یا جیسے کوئی غصے میں ڈیسیژن لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس ٹائم میں آپ اسے یہ گائیڈ کر سکتے ہو کہ دیکھو ابھی آپ کو غصہ آیا ہوا ہے، آپ ریلیکس ہو جاؤ، جب مائنڈ ریلیکس ہوگا پھر آپ بات کرنا، پھر ہم اس کا سولوشن نکالیں گے. ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے، غصے سے نہ کرو، دھیان سے کرو، خاموشی سے کرو. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ تو یہ ٹیکنیکس ہم یوز کریں تو اس سے یہ ایز اے تھراپیوٹک ٹیکنیک جو ہے وہ کاؤنٹ ہوں گی. لیکن اگر آپ کوئی غصے میں ہے اور اسے کوئی بہت زیادہ انکریج کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے کر دے تو دیکھی جائے گی، تو یہ تھراپیوٹک میں نہیں آتی ہے، ڈسٹرکٹیو میں آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انکریج کرنا ڈسکرپشن آف پرسیپشن پہ. پیشنٹ آپ نے انکریج کرنا ہے ڈسکرائب کرتے ہوئے اپنی جو بھی پرسیپشن آپ نے رکھی ہے اس میں، جیسے کہ آسکنگ کلائنٹ ٹو وربلائز وٹ از بینگ پرسیوڈ. ٹھیک ہے، پوچھنا ہے کلائنٹ سے کہ جو وربلائز کیا ہے کلائنٹ ٹو وربلائز کہ وہ بتائے وٹ از بینگ پرسیوڈ کہ اس نے کیا پرسیو کیا ہے. ٹھیک ہے، پیشنٹ سے کہو کہ وہ اپنے بارے میں بتائے کہ اس کی پرسیپشن کیا ہے، پیشنٹ سے پوچھا جائے، وربلائز کرے وہ. ٹھیک ہے، اور جو بھی وہ پرسیو کرتا ہے اس پہ اس کو انکریج کیا جائے اس کی پرسیپشن پہ. ٹھیک ہے، انکریج ایسے کہ آپ نے دیکھ کے کرنا ہے کہ اگر وہ کہیں پہ اگر واقعی آپ کو لگتا ہے کہ انکریج کی ضرورت ہے تو اسے انکریج کریں. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں یہ پرسیو کرتا ہوں کہ وہ جو نرس ہے وہ مجھے مارنا چاہتی ہے، جان سے مارنا چاہتی ہے، تو یہ نہیں اسے کہنا کہ ہاں شاباش تم نے بالکل صحیح سوچا ہے، ایسا ہی ہے، یہ نرس ایسی ہے، ایسے نہیں کرنا. یا کہے کہ ڈاکٹر مجھے غلط دوائیاں دے رہا ہے، وہ مجھے مارنا چاہتا ہے، تو یہ نہیں اسے کہنا کہ بھئی آپ پرفیکٹ ہو. آپ نے اسے یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے سوچا ہے، اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے تو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ میں آپ کو کسی قسم کا ڈسکریج نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن آپ جو سوچ رہے ہو ایسا ہاسپٹلز میں ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ہم سب آپ کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ پریشان نہ ہو. آپ کو جو بھی لگ رہا ہے ہم اس میں آپ کی ہیلپ کریں گے، آپ پریشان نہ ہو، ہم اس مسئلے کا حل نکال لیں گے کچھ نہ کچھ. اس طریقے سے گھما پھرا کے کسی طرح اس کی بات کو غلط بھی کرنا ہے، اور جو اس نے خود سے سوچنے کی کوشش کی ہے اس کو کسی طریقے سے مولڈ کر کے اس کی بات کو اس چیز میں لانا ہے کہ اس طرح کی وہ سوچیں نہ رکھے. انکریج کرنا ہے کمپیریزن کو. جیسے کہ کیسے انکریج کرو گے، آسک کلائنٹ ٹو کمپیئر سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز ان آئیڈیاز. آپ پیشنٹ سے کہو، ٹیکنیک میں ایک یہ چیز بھی آتی ہے کہ پیشنٹ سے کہو کہ آپ بتائیں کہ صحیح اور غلط کا فرق کیا ہے. ٹھیک ہے، یا جس طرح سے وہ گیمز ہوتی ہیں آئی کیو لیول میں دیکھتے ہیں کہ ملتی جلتی، وہ کہتے ہیں کہ سملیرٹیز بتاؤ اور ڈفرینسز بتاؤ. ٹھیک ہے، 10 سملیرٹیز بتاؤ، جیسے کہ اے اور ڈی کے سملر ہیں. ٹھیک ہے، ففتھ کا جو ہے وہ بی اور سی سملر ہے، ففتھ کا اے سملر ہے اور سیونتھ کا ڈی سملر ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے سملیرٹیز آپ کچھ اس طرح سے پارٹیسپیشن میں لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ڈفرینسز پوچھنے ہوں جیسے کہ آپ پوچھتے ہو کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دو میڈیسن، یہ جو آپ پہلے والی میڈیسن تھی اور جو ابھی کھا رہے ہو، ان میں سے ان دونوں میں کیا فرق تھا، آپ کو کیا اپنے اندر کچھ چینجز نظر آئی ہیں. ٹھیک ہے، یا کچھ آئیڈیاز ہیں جیسے کہ آپ الگ الگ انہیں آئیڈیا دے دیتے ہو کہ ہم اس طرح سے پینٹنگ کریں یا یہ کریں، ہم یہ گیم کھیلیں یا یہ کھیلیں. تو اس طرح سے جب وہ اپنے ڈفرینسز بتاتا ہے، سملیرٹیز بتاتا ہے، اپنے آئیڈیاز شیئر کرتا ہے، اپنے ایکسپیرینسز میں ڈفرینس بتاتا ہے یا انٹر پرسنل ریلیشن شپ میں ڈفرینسز بتاتا ہے، اور جب وہ اس طرح سے چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ سوچتا ہے، اپنے برین کا یوز کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی پارٹیسپیشن اچھی ہوتی ہے اور وہ چیزوں میں اچھے سے انوالو ہوتا ہے اور پارٹیسپیٹ کرتا ہے. تو انکریج کرنا ہے اس کے کمپیریزن پہ، ایک دم سے غلط نہیں کر دینا کہ تو غلط ہے. ٹھیک ہے، ایون اگر آپ کا کوئی فرینڈ بھی کسی پرابلم میں ہے تو آپ اسے جاتے ہی یہ نہ کہو کہ بھائی تو غلط ہے،
सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, तू है ही गलत भाई, तूने ये गलत किया, तुझे ये नहीं था करना चाहिए, तो ये गलत है, आपने ये नहीं कहना। अगर कोई कह भी रहा है ना कि मेरी ये फ्रेंड ऐसी है, ये ऐसे करती है, वैसे करती है, उसकी बात ध्यान से सुन लो। ठीक है, अभी तुम परेशान ना हो, रिलैक्स हो जाओ, हम करते हैं कुछ, निकालते हैं इसका कोई सोल्यूशन, करते हैं कुछ, ठीक है। इस तरीके से अच्छे से उसकी बात सुन ली, और जब बात सुन ली है तो इसके बाद क्या करना है कि फिर उसको बताना है कंपैरिजन करते हुए, या उसको घुमा फिरा के पूछो कि अच्छा अभी ये ऐसे कर रही है, ये पहले कैसे थी, अच्छा ये शुरू से ऐसे करती है आपके साथ, अच्छा अच्छा इसने उस टाइम में क्या किया था, अच्छा ये चीज़ कैसे थी इसकी। तो उसको चीज़ें भी रिकॉल होंगी कि नहीं पहले तो ये अच्छी थी, अचानक से कैसे हो सकता है, या फिर उसको इन चीज़ों पे और कुछ नहीं तो इस चीज़ का एहसास होगा कि नहीं वो शुरू से ठीक थी, अभी आके उसका बिहेव ऐसा हुआ, अभी उसने इस तरह से किया, अभी हो सकता है मेरे में ही प्रॉब्लम हो, मैं ही गलत कर रही हूँ, हो सकता है वो ठीक हो, उसका माइंड ऐसा ना हो, मेरे में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह से जब हम चीज़ों को जब रीस्टेट करते हैं तो कुछ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि फिर उनका कोई सॉल्यूशन निकलने के चांसेस होते हैं। इसी तरह इनकरेज कंपैरिजन हो गया, रीस्टेटिंग हो गया। रीस्टेट क्या है, लेट्स क्लाइंट नो वेदर एन एक्सप्रेस स्टेटमेंट हैज़ और हैव नॉट बीन अंडरस्टूड, ठीक है। रीस्टेट करने का आप उसे इसलिए बोलोगे या आप रीस्टेट करोगे, लेट्स क्लाइंट नो वेदर एन एक्सप्रेस्ड, अब उसे आपने उसको बताना है या उससे कहना है कि आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, कि अगर आपको समझ आई है मैंने जो बात कही है या नहीं आई, अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं दोबारा से बता देती हूँ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर आपको ने कुछ भी पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको ये ऑप्शन उसके लिए रखो। पता लगे आपने इतनी लंबी स्टोरी सुना दिया और पेशेंट को इतना प्रेशराइज़ कर दिया या सामने वाले को इतना प्रेशराइज़ कर दिया कि वो आपसे सवाल ही नहीं कर पाया, उसने उसने सोचा ही नहीं कि मैं ये अगर क्वेश्चन करूँगा, वो इसी परेशानी में अगर मैंने पूछ लिया तो पता नहीं मुझे बताएगा भी कि नहीं बताएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ नहीं करनी। रिफ्लेक्टिंग क्या है, डायरेक्ट questions or feelings back to client so that they may be recognized and accepted. Reflecting में क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चंस और फीलिंग्स, जो कि फीलिंग्स या क्वेश्चंस वो कर रहे हैं वो डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, बैक टू क्लाइंट सो दैट दे मे बी रिकग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड। जब चीज़ों को जो उसने क्वेश्चंस किए हैं या उसकी जो फीलिंग्स है, जब हम उन्हें कोई डायरेक्शन देते हैं बैक टू द क्लाइंट, ठीक है, उससे वो समझ पाते हैं, रिकग्नाइज कर पाते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि भाई जो मैं सोचता हूँ वो गलत है, या मैंने जो डिसीजंस लिए हैं वो गलत हैं, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हो सकती थी। जैसे कि मैंने आपको कहा है, जैसे कि मैंने आपको ये कहा कि कि जैसे आप जब आप पेशेंट को रिकॉल करने का कहते हो अपने फ्रेंड को या कलीग को, अच्छा वो पहले ऐसी नहीं थी, वो अभी हुई है, अच्छा। जब हम चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करवाते हैं किसी का तो उसे आइडिया हो जाता है कि नहीं, कि जब हम रिफ्लेक्शन देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि वही सही है, मेरी परसेप्शन ही सही हो, अगला बंदा भी सही हो सकता है। रीस्टेट में क्या है, लेट्स क्लाइंट नो वेदर एन एक्सप्रेस स्टेटमेंट हैज़ और हैज़ नॉट बीन, पेशेंट को अलाउ करना है कि वो अपनी कि वो एक्सप्रेस कर सके अपनी फीलिंग्स को, कि उसने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया या नहीं किया। हम इस सेंस में भी इसको ले सकते हैं या इस सेंस में भी ले सकते हैं कि हमने लेट्स क्लाइंट नो, पेशेंट को बताएंगे हम कि वेदर के जो उसने स्टेटमेंट दी है हमें, जो उसने हमें जो कुछ भी बोला है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हैं या उसने जो भी बात बताई है कि आपको समझ मुझे समझ आई है या नहीं आई, मैं ये चाहता हूँ कि आप इसे रिपीट करो, आप इस बात को दोबारा से बताओ, ठीक है। हम इसको दोनों तरफ से समझ सकते हैं, बात को ले सकते हैं। आप समझ आई सायमा? फोकस क्या है,
फोकस क्या है, फोकसिंग क्या है, टेकिंग नोटिस ऑफ अ सिंगल आइडिया और इवन अ सिंगल वर्ड। फोकस में आपने क्या करना है, आपने नोटिस लेना है सिंगल आइडिया पे या इवन अ सिंगल वर्ड। अगर उसने कहीं पे ये लफ्ज़ बोल दिया है कि इससे अच्छा तो मैं मार ही जाता, तो आपने उस बात पे फोकस ये करना है कि भाई कहीं ये वाकई ही सुसाइड ना कर ले। अगर ये मुझे बोल रहा है तो ये सुसाइड कर सकता है, तो मैंने इसके ऊपर क्या करना है कि इसके ऊपर मैंने फोकस रखना है, कहीं ये वाकई ही ना सुसाइड कर ले। ठीक है, तो क्या है कि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आपने फोकस करना है और उसको ऑब्जर्वेशन पे डाल देना है बताए बगैर। उसको बार बार नहीं कहना कि भाई तू कह रहा है मैं सुसाइड करूंगा तो तू सुसाइड करेगा ही करेगा। उसको ये माइंड में नहीं डालना कि हाँ भाई उसने करनी ही करनी है, उसको आइडिया नहीं देना, बल्कि उसको आपने जो है उसमें रखने हैं, लूप में रखना है बात को, और उस चीज़ पे फोकस ज़रूर रखना है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में। एक्सप्लोर में क्या है आपने, हाँ क्या हुआ इरशाद, क्या नाम है साइमा, समझ नहीं आई? हाँ जी साइमा। एक्सप्लोर में क्या है, आपने डिलीवर करना है फर्दर इनटू आ सब्जेक्ट आइडिया एक्सपीरियंस और रिलेशनशिप। आपने क्या करना है कि उसको एक्सप्लोर करना है, उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड आइडिया एक्सपीरियंस और रिलेशनशिप चीज़ों को एक्सप्लोर करने का उसको इन्वॉल्व करना है कि वो एक्सप्लोर करे, सोचे। ठीक है, कि जो उसका जो सब्जेक्ट है, जिस पॉइंट को वो लेके आया वो क्या है। ठीक है, दूसरा उसका जो आइडिया है वो क्या है, उसका जो एक्सपीरियंस रहा है या उसका रिलेशन है वो कैसा है। इन चीज़ों को वो खुद से एक्सप्लोर करे। आप उसे ये कहो, उसे टाइम दो कि आप खुद सोचो भाई ये चीज़ कैसे है, आपका रिलेशन कैसा चल रहा है। मैं आपको क्या बताऊँ, आपको खुद सोचना चाहिए। आप मुझे मेरे साथ शेयर कर लो, मैं उस पर ध्यान देता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, लेकिन आप ऐसा करो, आप ज़्यादा फोकस आप खुद से करो, फिर हम इसको देखते हैं। ठीक है, इस तरह से आप एक्सप्लेन करोगे। चलो अभी फ़िलहाल मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर इसके बाद जब हम दोबारा होगा लेक्चर तो फिर इसे कंटिन्यू करेंगे। इस मंथ में मेरे आपके साथ काफ़ी, इस वीक में मेरे आपके साथ काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स हैं, क्योंकि ईद पे जो लोग छुट्टियों पे गए हैं उनको हमने रिलीव करवाया हुआ है, तो इसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, तो मिस नसरीन के आपके साथ जितने भी लेक्चर्स हैं, यानी कि थर्ड ईयर के साथ, वो सारे लेक्चर्स मैंने करवाने हैं। ठीक है, तो 2 वीक्स के लिए मिस नसरीन के सारे लेक्चर्स मैं आपके साथ करवाऊँगी। ठीक है, चलो अभी मैं अटेंडेंस लगा लेती हूँ, तो आप लोग इतनी देर इसकी रिवीजन कर लो, जो ना समझ आए आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है।